کتنے واقعات آتے ہیں, بہت سبق آمیز واقعات ہیں. کتنے نوجوان میرے پاس آ چکے ہیں جو خودکشی کرنے جا رہے تھے, پھر ان کو خیال ہوا, کسی نے روک لیا, بعد میں ہسٹری چیک کی, پتہ چلا کہ بھائی ان کی خواہش تھی کروڑپتی بننا, اور چند دنوں میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جو پیسہ جتنا تھا وہ بھی گنوا دیا. ہمیں ایسے تو یوٹیوب پہ لوگ نظر آئیں گے جو چند دنوں میں کروڑپتی بن گئے, وہ پھر آ کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, دیکھو میں نے اسٹرگل کی, دیکھو میں نے محنت کی, آج میں نے یہ کیا, آج میرے پاس اتنا پیسہ. بھائی یہ کبھی بھی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ کووڈ کے دنوں میں نا ڈاکٹر لوگ کہتے تھے نا فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں, تو ان دنوں میں یوٹیوب پہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ ہم نے تو فاصلہ رکھا تھا پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا, ہم نے تو احتیاط کی تھی پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا. تو لوگ میرے پاس وہ ویڈیوز بھیجتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اتنی احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, اس کا مطلب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کبھی بھی کسی چیز پہ ایسے تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کا طریقہ یہ ہے کتنے لوگوں نے بے احتیاطی کی اور کتنے لوگوں نے احتیاط کی. تو بے احتیاطی والوں میں کورونا کا ریشو کتنا ہے اور احتیاط والوں میں یہ ریشو کتنا ہے, وہ سارا ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی تحقیق کو تحقیق نہیں کہہ سکتے. ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سے لوگوں نے احتیاط کی ٹرک کے نیچے آ گئے, ٹھیک ہے نا, مر گئے. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی پھر بھی مر گئے وہ. لیکن بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پھر بھی زندہ ہے وہ. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ خوراک پہ کنٹرول کرو. یہ گٹکے پان, کراچی کے لڑکے تھے نا, ان میں میں نے بیان کیا یہ گٹکے پان سگریٹ کینسر کا ذریعہ ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے. تو ایک صاحب بیان کے بعد ہے کہ میرے نانا جو ہے 90 سال کے ہو گئے, گٹکا بھی کھاتے ہیں اور چین اسموکر ہے, دے دنادن سگریٹ بھی پیتے ہیں, گٹکا وہ کھاتے ہیں, نسوار وہ کھاتے ہیں, پان وہ کھاتے ہیں, اور آج بھی اپنے پاؤں پہ چل کے بازار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ سارے چین اسموکر اور گٹکے پان والوں کو آپ جمع کریں اور پھر ان میں دیکھیں آپ کے نانا جیسے کتنے ہیں. وہ 1% ہوں گے, 99% انتقال کر چکے ہوں گے, 60-65 میں دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو ایک آدھ تو ہوتا ہے ایسے, 2-4 لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی کبھی تحقیق کی بنیاد رکھی جاتی. تو دولت کمانے, جو میں بتا رہا تھا نا خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اچانک مالدار بننے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں بن پائی. یوٹیوب پہ دیکھ کے نا وہ فلاں آدمی ہے جو اتنا کروڑپتی, فلاں ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فلاں کی ایسی لگژری لائف. پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو اپنا وہ جو کھٹولا ہے اور وہ جو اپنے کپڑوں کے پوٹلے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. بھائی کمپرومائز کر لو, اعتدال کے ساتھ کمانے کی کوشش کرو, کما لو ٹھیک ہے, نہیں کر کوئی بات نہیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جب آپ روزہ چھوڑتے ہو تو کھانا ہی 30 دن تک اسکپ کر دیتے ہو. تو جو آدمی کھانا ہی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو دال پھر اچھی لگے گی نہیں لگے گی کہ یار تو جب میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں, تو اگر دال مل رہی ہے تو پھر زیادہ بڑی نعمت ہے. جب بھی انسان اپنے سے کم کا سوچتا ہے نا تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, اور جب اپنے سے اوپر کا سوچنا شروع کر دے گا تو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو اسی مہینے 2 کیس خودکشی کے آ چکے ہیں میرے پاس. ایک تو بیچارہ دونوں الحمدللہ نہیں کی, ظاہر ہے کی ہوتی تو میرے پاس کہاں آئے ہوتے, تو اخبار میں آئے ہوئے ہوتے وہ لوگ, وہ پتہ نہیں کتنے کر چکے ہوں گے اب تک. تو آج نوجوانوں میں کیا ہے, ہم نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, تو نہیں کما پاتے. بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی کما لیتا ہے کوئی نہیں. تو آپ کیوں قناعت سے کام نہیں لیتے, اپنی خواہشات کو محدود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, میں رکشے میں چلا جاؤں. دیکھیں جو رمضان میں آپ کو روزہ میں کھانا پینا چھڑوایا جا رہا ہے نا, تو اللہ نے اس کی حکمت یہ نہیں بتائی ہے تاکہ تمہارے اندر کم کھانے کی عادت پیدا ہو جائے, یہ حکمت نہیں بتائی. اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون, ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اگر تمہارے میں خواہش ہے کہ تمہیں لینڈ کروزر میں گھومنے کا شوق ہے اور پیسے نہیں ہے, تو تمہیں اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینے میں کمایا کروں اور نہیں کما پا رہے, تو تمہیں اپنے اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کھانا چھڑوایا جا رہا ہے, مقصد صرف کھانا چھڑوانا نہیں ہے, مقصد ہے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی
عادت پڑ جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا. تو اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ آخری بات، یہ رمضان اس جذبے سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اچھا یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے. دنیا میں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو آپ سے آپ کی ہر حلال خواہش چھڑوا دیتے ہیں. ہندوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لمبی لمبی، کپڑے نہیں پہن رہے اور گوشت نہیں کھا رہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ یہ تو لذیذ چیز ہے، تو اپنی خواہشات کے خلاف چلوں گا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو میرا مقصد تمہیں یہ چیزیں چھڑوانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ اور ان چیزوں میں پڑھ کے خواہش